میں ہوں کامران شاہد۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی آرا سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ اویئر رہنے کے لیے ملکی حالات، بین الاقوامی معاملات، دنیا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ پاکستان کے لیے جیو اسٹریٹجک معاملات کے لیے اور پاکستان کی عالمی پہچان کے لیے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہمیشہ بہت اہم رہے ہیں۔ سرد گرم تعلقات کا مختلف ادوار ہم نے دیکھے ہیں اور اس حوالے سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اس لیے بھی بہت اہم ہیں کہ پاکستان کی معیشت میں، خاص طور پر پاکستان کی ایکسپورٹس پہ ایک بہت بڑا ہاتھ ہے امریکہ کی، کیونکہ پاکستان کی ایکسپورٹ کا سب سے بڑا مرکز امریکہ ہی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ پاکستان کے سیکیورٹی، دفاعی، انٹیلیجنس تعلقات، پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات ہر لحاظ سے ہر دور میں کلیدی اہمیت کے رہے ہیں۔ اس سلسلے میں اب ایک نئی پیش رفت ہو رہی ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر اس وقت امریکہ کے دورے پر ہے۔ آرمی چیف امریکہ کے پہلے سرکاری دورے پہ گزشتہ روز پہنچے تھے۔ یہ دورہ پاک امریکہ تعلقات میں بہتری لانے اور غلط فہمیاں دور کرنے اور دفاعی معاہدوں کے حوالے سے دور رس نتائج کا حامل ہو سکتا ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ اس دورے کے نتیجے میں پاک امریکہ تعلقات میں مکمل بحالی کا ایک نیا سفر بھی شروع ہو سکتا ہے۔ یقینی طور پر پاکستان کو امریکہ کے ساتھ دفاعی، سیکیورٹی اور انٹیلیجنس روابط میں بڑی مضبوطی چاہیے ہے۔ اطلاعات کے مطابق آرمی چیف کی امریکی دفاعی، انٹیلیجنس اور قومی سلامتی کی لیڈرشپ سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بائیڈن انتظامیہ کی کلیدی شخصیات میں شامل سیکرٹری دفاع جنرل ریٹائرڈ لائیڈ آسٹن، مشیر قومی سلامتی جیک سلیون، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل چارلس کیو براؤن جونیئر اور ڈائریکٹر CIA ولیم جے برنز سے آرمی چیف کی ملاقاتیں شیڈول ہیں۔ اطلاعات کے مطابق سیکرٹری خارجہ اینٹونی بلنکن سے بھی آرمی چیف کی ملاقات ہوگی۔ 5 ماہ قبل جولائی میں امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ نے راولپنڈی میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقات کی تھی اور آرمی چیف کا یہ سرکاری دورہ ہر اعتبار سے غیر معمولی پیش رفت کا حامل ہے، خاص طور پہ ایسے وقت جب پاکستان کو افغانستان کی سرزمین سے دہشت گردی کا سامنا ہے اور خبریں ہیں کہ دورے میں اس حوالے سے مشترکہ حکمت عملی پر بھی بات چیت ہو سکتی ہے۔ یہ سال الیکشنز کا سال ہے۔ اگلے سال فروری میں پاکستان میں الیکشن شیڈول ہیں، مئی میں بھارت میں الیکشن ہونے ہیں، جنوری میں بنگلہ دیش پہ الیکشن ہونے ہیں، نومبر میں امریکہ میں الیکشن ہو رہے ہیں اور یہ اس لحاظ سے اس دورے کی ٹائمنگ بہت ہی دلچسپ ہے۔ اس کے اثرات پر اور اس کے نتائج پر ہم بات کریں گے اور اس کے لیے ہم نے پاکستان میں دفاعی اور خارجہ امور کی سب سے ممتاز ترین جو اینالسٹ ہیں، تجربہ کار شخصیت ہیں، اس کے ساتھ ہی چیئرمین بھی ہیں سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع کے، جناب مشاہد حسین سید کو دعوت دی ہے۔ بہت بہت شکریہ مشاہد صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ آپ فرمائیے گا کہ ایک طویل عرصے کے بعد ایک فل فلیجڈ آفیشیل ٹور ہو رہا ہے پاکستان آرمی چیف کا US کا، اور وہ بھی ایک اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ یہ ایک روٹین کا وزٹ تو نہیں ہو سکتا، یعنی کہ ایک روٹین کی فرینڈلی کال تو نہیں ہے۔ السلام علیکم جی کامران صاحب اور آپ کے ویورز کو بڑا السلام علیکم۔ اور بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ روٹین کا نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کا جو پس منظر ہے وہ بڑا اہم ہے۔ یہ تو پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک کیئر ٹیکر دور میں ایک آرمی چیف جا رہے ہیں، اور یہ کوئی عام آرمی چیف نہیں، کوئی اس وقت ان کو بھی پتہ ہے کہ ان کے جو اسٹریٹجک پارٹنر ہیں پاکستان میں پینٹاگون کے، امریکہ کے، وہ GHQ رہے ہیں ہمیشہ، اور کنسسٹنٹلی جیسے آپ نے بھی فرمایا ایک بڑا قریبی تعلق اور رابطہ رہا ہے۔ دوسرا اس حوالے سے بھی ہے کہ جنرل عاصم منیر از دا پرنسپل پالیسی میکر آج کل کے کانٹیکسٹ میں، کیونکہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے، اور پاکستان آرمی کا بھی رول جو ہے ایک سینٹر آف گریوٹی سمجھ لیں پاکستانی ریاست کے لیے، اور خاص طور پہ اوور آل کانٹیکسٹ جو نیشنل ایشوز کے حوالے سے بھی۔ پھر اب تو وہ سینٹر آف گریوٹی جو ہے مشاہد صاحب وہ اب اکنامک افیئرز میں بھی ہو گئی ہے، وہ اس کا بڑا SIFC کے ذریعے بالکل ایک اسٹیبلشڈ رول ہو گیا ہے۔ جی میں اسی لیے کہہ رہا ہوں سینٹر آف گریوٹی کیس از ناٹ جسٹ نیشنل سیکیورٹی صرف نہیں ہے، اب وہ اوور آل جو اسٹیٹ اسٹیبلٹی کا جو ایشو ہے نا، اس میں اس کا سینٹر آف گریوٹی کا رول ہے، اور خاص طور پہ اکانومی اس کا ایک پلر بن گیا، بلکہ ستون میں کہوں گا۔ اور پھر اس خطے میں بھی اب میں دیکھ رہا ہوں کہ امریکہ کی جو نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی پیپر آیا تھا 12 اکتوبر 2022 کو، اس کے بعد سے کوئی حالات تبدیل ہوئے ہیں۔ اس وقت پورا خطہ علاقائی ہلا ہوا ہے، جنگیں ہو رہی ہیں یوکرین میں، غزہ میں، کوئی چین سے کولڈ وار کی بات ہو رہی ہے، اور پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ امریکہ کی تھوڑی سی مایوسی ہو رہی ہے اپنے ایک نئے حلیف سے، ہندوستان سے۔ انہوں نے یوکرین پر پورا ساتھ نہیں دیا، پھر یہ اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم بھی ہوا ہے، تو ایک ری تھنک بھی ہو رہی ہے۔ تو اس پس منظر میں آرمی چیف کا جانا، جو اس وقت میں سمجھتا ہوں ان کے پرنسپل پارٹنر بھی ہیں
نیگوسیشنز کے حوالے سے، اور پرنسپل پالیسی میکر بھی ہیں جو امریکہ دیکھتا ہے، اور ان کا یہ بھی ہے کہ وہ سائز اپ بھی کر رہے ہیں جنرل عاصم منیر کو، کیونکہ جنرل عاصم منیر پہلے آرمی چیف ہیں پاکستان کے جن کی کوئی ویسٹرن ٹریننگ نہیں ہوئی. ہی واز ناٹ ٹرینڈ ان امریکہ اور ان یورپ، وہ جاپان، ملیشیا، سعودی عربیہ، یہ ان کا از مور آف این ایشینسٹ. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں فوکس جو ہوگا 3-4 امپورٹنٹ ایریاز پر ہوگا. ایک تو ظاہر ہے کہ پاکستان کی جو کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی ہے جو ایک میجر ایشو بن گیا ہے افغانستان کے بھی حوالے سے اور اندرونی داخلی ہمارے اپنے مسائل کے حوالے سے، وہ ایک نئی تھریٹ پھر سے آ گئی 10 سالوں کے بعد. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو تعلقات ہیں اس خطے میں افغانستان، انڈیا، چائنا، وہ بھی ڈسکس ہوگا. پھر جو بائی لیٹرل ہے کہ کس حد تک امریکن آرمی پاکستان آرمی کو ہتھیار کے حوالے سے سپورٹ کر سکتی ہے، اور شاید جنرل عاصم منیر بھی ان کو مشورہ دیں گے کہ ڈونٹ پٹ آل یور ایگز ان دا انڈین باسکٹ. یہ بھی ہوگا کہ سارے آپ کہ ہمارے جو، اور امریکہ کو بھی یاد رکھیں کہ اس وقت تھوڑا سا پھنسا ہوا ہے امریکہ. آپ دیکھیں نا کہ پچھلے ہفتے پوٹن کو سعودی عربیہ UAE نے بلا لیا، چین اور روس سے ان کی ویسے مسئلے ہیں، افغانستان ایران سے ویسے مسئلے ہیں، سینٹرل ایشیا آف لمٹس ہے امریکہ کے لیے. تو پاکستان اس ریجن میں از دا اونلی گیم ان ٹاؤن فار امریکہ. کیا وہ کرٹیکل یو ایس چاہیں گے تعلقات، کیا وہ کرٹیکل یو ایس آبجیکٹیوز ہیں جس میں پاکستان کین بی اے میننگ فل اینڈ ریلائبل پارٹنر؟ میرے خیال میں سب سے بڑا ان کا ایشو اس وقت ہوگا کہ چونکہ باقی ایریاز انسٹیبل ہیں تو ریجنل سٹیبلٹی جس کا اس وقت محور انسٹیبلٹی کا وہ افغانستان ہے، اس میں آپس میں کیا کلیبریشن ہو سکتی ہے. کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے بھی، انٹیلیجنس کوآرڈینیشن کے حوالے سے بھی، اینٹی داعش آپریشنز کے حوالے سے بھی. ہمارے لیے TTP ہے اور ان کے لیے داعش ہے، تو وہ یہ ایک کروشل ایریا ہے. دوسرا میرے خیال میں ایک اور بھی ہے جو پریزیڈنٹ بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن کا ہے، گو کہ ان کا آخری سال آنے والا ہے کیونکہ الیکشنز آ رہے ہیں ادھر بھی، کہ وہ ریجنل کنیکٹیوٹی کے حوالے سے بھی امریکن چاہتے ہیں کہ پاکستان کا رول ان کے ساتھ کچھ مل کے ہو، اکنامک حوالے سے بھی جس میں وہ ان کو بھی فائدہ ہو کہ خاص طور پہ سینٹرل ایشیا کا. اور تیسرا وہ چاہیں گے کہ یہ جو اس علاقے میں اس وقت وہ کمفرٹیبل ہے پاکستان آرمی کے ساتھ اور آرمی ہائی کمانڈ کے ساتھ، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان آرمی ہائی کمانڈ کا ایک نظریاتی موقف نہیں رہا. پہلے آپ کو پتہ ہے نا افغانستان کے حوالے سے ہمارا ایک نظریاتی موقف ہوتا تھا، ہمارے سول سائڈ کا بھی، فوجی سائڈ کا بھی، افغانستان کے ساتھ، طالبان کے ساتھ. اب وہ اٹس اے نان آئیڈیولوجیکل ملٹری ہائی کمانڈ، اس سے بھی ان کا کمفرٹ لیول ہے. تو میرے خیال میں یہ جو ریجنل سٹیبلٹی، کاؤنٹر ٹیررزم، افغانستان، ان پر فوکس. مگر اس میں دیکھا تو یہ ایکسپیرینس تو چاہے امریکن ایکسپیرینس ہو یا ہم جو ایز این آبزرور جانتے ہیں کہ ان تمام معاملات میں جو جیو اسٹریٹجک معاملات ہیں، جو امریکن انٹرسٹ کے معاملات ہیں، پاکستان اور پاکستان کی جو آرمی لیڈرشپ ہے وہ تو بڑی ریلائبل پارٹنر رہی ہے اوور آل اگر آپ اس کو دیکھیں، ایز اپوز ٹو جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے. ابھی ہم نے پچھلے 3.5 سال دیکھے تو بڑا ٹملچیوس پیریڈ تھا پاک امریکہ ریلیشنشپ کے حوالے سے PTI کی گورنمنٹ میں. اس کے بعد پھر وہ PDM کی گورنمنٹ آئی، وہ خود اتنی شیٹرڈ نظام تھا اس کا کہ اس میں کوئی وہ چیز نہیں ہوئی. تو ابھی کچھ سٹیبلٹی آئی ہے یہ پچھلے 3 مہینوں میں، اور یہ ہم اسٹریٹجک لیول پہ بھی دیکھ رہے ہیں اور ویسے بھی دیکھ رہے ہیں. مگر ابھی سامنے 2 مہینے بعد ویسے تو الیکشن شیڈیولڈ ہے، لیکن کتنی ڈیسپریشن اور کتنی انسسٹنس ہوگی امریکن جو ہمارے جو نیشنل سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے یا وہاں کی جو لیڈرشپ ہے کہ پہلے پاکستان الیکشن کرائے پھر بعد میں بات کرے. دیکھیں جی، ایک جو آپ نے بات کی بڑی امپورٹنٹ بات ہے، 2017 سے لے کے 2023 تک 6 سالوں میں 6 وزیر اعظم پاکستان کے بنے ہیں، 6 پرائم منسٹرز ان 6 ایئرس. میاں صاحب، شاہد خاقان، ناصر الملک، عمران خان، شہباز شریف، کاکڑ. تو یہ آپ دیکھ لیں. اور اس دوران 5 سال ایک آرمی چیف رہے جنرل باجوہ جو ریٹائر ہوئے، اور 1 سال سے اب جنرل عاصم منیر ہے. تو وہ اٹ آل ایڈز اپ. ان کا ایک کمفرٹ لیول ہے جو میں معذرت سے کہوں گا کہ وہ کمفرٹ لیول صرف امریکہ کا بھی نہیں ہے فوج سے زیادہ، بلکہ UAE، سعودی عربیہ، قطر، چین، یہ سب فیل کرتے ہیں کہ ہم آرمی سے زیادہ وہ کنسسٹنٹلی ڈیل کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ڈائیکاٹمی ضرور ہے، اور وہ بھی کوسچن مارک ہے میرے خیال میں پولیٹیکل فیوچر کا کہ
کیا ہم اس طرف جا رہے ہیں الیکشن کی طرف, اور الیکشن کے بعد کیا ہوگا. اچھا, آپ نے جس کمفرٹ لیول میں شاہد صاحب آپ نے کمفرٹ لیول کی بات کی, اس میں سارے ایکسٹرنل ایلیمنٹس کی بات کی, مگر ایک بڑا ایک میک اور بریک ایلیمنٹ ہے پاکستان کی بزنس کمیونٹی, پاکستان کی جو انویسٹر کمیونٹی ہے, ہمارا جو بزنس ہے, اس کا بڑا کمفرٹ لیول ہے آرمی کے ساتھ. نہیں, وہ بزنس کمیونٹی کی تو بات ہی اور ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ فوج آئے ڈائریکٹلی, فوج ملک چلائے ہے, ان کا تو ایشو ہی اور ہے. وہ تو اٹس بیونڈ اے کمفرٹ لیول, وہ تو اٹس اے پریفرڈ چوائس ان کی یہ ہے ملٹری. تو وہ ڈفرنٹ ریزنز بھی ہیں, لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے اچھا ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے بشار صاحب, پلیز مجھے اس کا جواب چاہیے کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں ہمارے لیے اس وقت چین کی جو ہمارا تعلق ہے, جو ہمارا سی پیک ہے, جو ہمارا رشتہ ہے, جو ہماری محبت ہے, جو تعلق ہے, وہ ظاہر ہمالیہ سے اونچا بھی ہو, لیکن بہرحال ہمیں یو ایس کے ساتھ تعلقات کے ساتھ اس کو پریزرو بھی کرنا ہے, اس کو سیکیور بھی کرنا ہے, اور اس کو اس کی اپنی قوت کے لحاظ سے مینٹین بھی کرنا ہے. یہ پاسبل ہوگا؟ یہ پاسبل ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ بھی میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ اور چین کے تعلقات میں کوئی اتنی کانفرنٹیشن کا وہ لیول جائے گا, کیونکہ امریکہ اور چین کو آپس میں ان کی ضرورت ہے. اور ابھی جو میٹنگ ہوئی ہے سین فرانسسکو میں 15 نومبر کو بائیڈن کی اور شی جن پنگ کی, اس میں کافی چیزیں طے ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, $650 بلین, $650 ارب کی ٹریڈ ہے. پہلی دفعہ وہ کوآپریٹ کر رہے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر. کچھ رولز آف دا گیم جو میری اطلاعات ہے وہ بن گئے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آئندہ کوئی کانفلکٹ کے اوپر اٹ شوڈ بی ہاٹ لائن جو ان کی ریزیوم ہوئی ہے پینٹاگون اور چائنیز پیپلز لبریشن آرمی کی, وہ بہت بڑی ہے. تو اس سے بھی ہمیں فائدہ پہنچا ہے. ایران سعودی عربیہ چپکلش ختم ہوئی ہے, اس سے بھی ہمیں فائدہ پہنچا ہے. تو ہمارے پاس ایک اسٹریٹجک اسپیس مل گئی کامران صاحب کہ ہم منور کر سکتے ہیں کہ چین کے ساتھ قربت رکھتے ہوئے, اسپیشل ریلیشن شپ رکھتے ہوئے, امریکہ کے ساتھ جو ہمارے اچھے تعلقات ہیں جو ہونے چاہیے, کیونکہ جن ایریاز میں ہمارا کنورجنس آف انٹرسٹ ہے وہ آگے ہم بڑھا سکتے ہیں. اور امریکہ بھی ہم پر اس قسم کا دباؤ نہیں ڈال رہا جو ماضی میں ڈالتا تھا. وہ افغانستان ایشو ختم ہو گیا, ڈو مور کا معاملہ ختم ہو گیا, ڈبل گیم کا معاملہ ختم ہو گیا. تو اس وقت میرے خیال میں ایک اچھا موقع ہے دونوں طرف سے کہ ایک زیادہ آنیسٹ ریلیشن شپ, کہ ہم جھوٹے وعدے نہ کریں, ہم اوور کمٹ نہ کریں, اور جو بات کریں کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے, اس ایریاز پر ہم کنورٹ کر سکتے ہیں, کنورجنس ہے, تعاون کریں گے. ان ایریاز پر ہمارے آپ کے اختلافات ہیں, اور خاص طور پہ ہندوستان کے حوالے سے جو امریکہ کی ری اسیسمنٹ ہو رہی ہے اس سے ہمیں فائدہ پہنچ سکتا ہے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. میں ہوں کامران شاہد. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں, شیئر کریں, اور کمنٹ سیکشن میں اپنی آرا سے ہمیں ضرور آگاہ کریں. اویئر رہنے کے لیے ملکی حالات, بین الاقوامی معاملات, دنیا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں.